اہم خبر سے اپڈیٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شبلی فراز کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ اہم خبر ہے، الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ ممبر قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز، زرتاج گل، رائے حیدر علی بھی نااہل قرار دیے جا چکے ہیں۔ ممبر پنجاب اسمبلی انصر اقبال، جنید افضل ساہی، رائے مرتضی اقبال کو بھی نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اب تک یہ اہم خبر سے۔ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شبلی فراز کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائے گا، اپوزیشن لیڈر اور دیگر اراکین کو بھی نااہل قرار دیا جا چکا ہے؟ جی بالکل ثانیہ، 9 مئی پر اے ٹی سی فیصلہ آباد نے ممبران قومی اسمبلی، ممبران صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کو سزا سنائی تھی، اور اس سزا کے بعد چونکہ سزا یافتہ کوئی بھی فرد کسی بھی سطح پر جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ نہیں رہ سکتا، تو الیکشن کمیشن نے اے ٹی سی فیصلہ آباد کے ٹرائل نمبر 76 اے ٹی سی فیصلہ آباد 2024 اینڈ 47 اے ٹی سی فیصلہ آباد 2023 اور ٹرائل 78 اے ٹی سی فیصلہ آباد 2024 کے تحت ان تمام تر افراد کو، جن میں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سید شبلی فراز اور قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر جو ہے عمر ایوب خان، اور اسی طرح جو این اے جو رائے حیدر علی ہیں این اے 96 فیصلہ آباد سے، صاحبزادہ محمد حامد رضا این اے 104 فیصلہ آباد سے، رائے حسن نواز خان این اے 147 ساہیوال سے، زرتاج گل جو ہے این اے 185 ڈی جی خان سے جو منتخب ممبران تھے، جو ان 5 ممبران قومی اسمبلی کو نااہل قرار دے دیا۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی پنجاب کی، جس میں پی پی 73 سرگودا سے انصر اقبال ہے، پی پی 98 فیصلہ آباد سے جنید افضل ساہی ہیں، پی پی 203 ساہیوال سے رائے مرتضی اقبال ہے، ان 3 ممبران صوبائی اسمبلی کو نااہل قرار دے کے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے بعد یہ تمام تر ممبران جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اب ان کی جو نشستیں ہیں ان کی نشستوں کو خالی قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے یہ نوٹس اب سینٹ سیکریٹریٹ، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی جاری کر دے گی کہ ان ممبران کو نااہل قرار دے دیا ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب نئے انتخابات کا شیڈول اعلان کریں گی۔ سینیٹر شبلی فراز کی نشست پر اب انتخابات ہوں گے، اسی طرح جو 5 ممبران قومی اسمبلی اور 3 ممبران صوبائی اسمبلی۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے اب تمام اداروں کو خطوط بھی جاری کر دیے ہیں، ان کو نااہل قرار دے کر ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ نئے انتخابات کے لیے جو ہے وہ شیڈول جاری ہوگا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے دونوں جو ایوان بالا ہیں اور ایوان زیری ان کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ نااہل قرار ہو چکے ہیں۔ ثانیہ، 9 مئی پر جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد نے کچھ روز قبل فیصلہ سنایا تھا، اور ان تمام تر افراد کو جو ہے وہ سزا سنائی تھی، جس کی بنا پر اب الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دے کر ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ جی اچھا عثمان، یہ بھی بتائے گا کہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے ان کو قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی اور جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا، لیکن اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنایا ہے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے کیا کانسیکوینسز ہوں گے مزید؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقیناً یہ ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ 2 بڑے ایوان ہیں اور دونوں کے اپوزیشن لیڈر ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، یعنی جو پارلیمان میں اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، جس طرح قائد ایوان ہوتے ہیں ایوان کے، اور اسی طرح ایک اپوزیشن لیڈر، تو یہ 2 بڑے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز بھی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ میں ہیں، عمر ایوب خان بھی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ میں ہے، تو یہ دونوں ممبران نااہل ہو چکے ہیں، اور اب ان کی گرفتاری بھی ہوگی۔ ان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس چھاپے مار رہی ہے، کیونکہ ان کو سزا ہوئی ہے، انسداد دہشت گردی عدالت فیصلہ آباد نے ان کو سزا دی ہے، تو ان بنیاد پر اب ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جائیں گے، اور ان افراد کو نااہل بھی قرار دے دیا، تو یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹھیک ہے بڑا عثمان، ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی سلیم بخاری نے، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے جس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شبلی فراز اور دیگر اراکین کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ یہ سب کچھ تو اینٹیسپیٹڈ تھا، یہ تو ہونا تھا، اس لیے کہ جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے، اس ملک میں وہ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج تو اس طرح کے نکلیں گے۔ 9 مئی جو ہے وہ ان کے پیچھے سے، ان کے گلے سے جلدی اترنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے وہ سب کچھ کیا تھا جو دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ پہلے کہا کہ یہ ہمارے شیروں نے کیا، اس کا کریڈٹ کیا، جب پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، جب سزائیں ہونے لگی تو کہا کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے۔ یہ رویے جو ہیں یہ کسی ریاست میں ایک جمہوری
جو معاشرہ ہے اس کی نفی ہے. لہذا اگر ان کو سزا عدالت سے ہو جائے گی تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان کو نااہل کر کے وہ سیٹیں جو ہیں وہ خالی قرار دے دیں. یہ پروسیس کی بات ہے. یہ الیکشن کمیشن نے کوئی یونیلیٹرلی کسی ڈکٹیٹر کے کہنے پر نہیں کیا ہے. یہ آئین کے تحت ہوا ہے, یہ آئینی پروسیس ہے. تو اگر سزائیں ہوں گی عدالتوں سے اور کرمنل کیسز میں ہوں گی تو نااہلی تو ہوگی. یہ تو کوئی انہونی بات نہیں ہے. جی پروسیس کے تحت فیصلے سنائے گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی سلیم بخاری اور عثمان خان. آپ دونوں کا شکریہ. اپڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو اہم خبر سے. الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شبلی فراز کو نااہل قرار دے دیا ہے. ممبر قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا, رائے حسن نواز, زرتاج گل, رائے حیدر علی بھی نااہل قرار. ممبر پنجاب اسمبلی انصر اقبال, جنید افضل ساہی, رائے مرتضی اقبال کو بھی نااہل قرار دے دیا ہے. اہم خبر ہے الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شبلی فراز کو نااہل قرار دے دیا ہے.